آپ کی اپنے بیٹے کے حق میں کثرت سے دعا مانگنے کی وجہ سے اور آپ کے رونے کی وجہ سے مالک کریم نے کرم فرمایا ہے، آپ کے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی ہے۔ خواب میں کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً اپنے بیٹے کو دیکھا، امام بخاری کو دیکھا کہ ابھی ابھی اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے بیٹے کو آنکھیں اللہ کریم نے عطا، روشنی والی آنکھیں، نور والی آنکھیں۔ فرماتی ہیں جب میں نے بیٹے کو دیکھا تو اللہ کے فضل سے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا دیکھنے والا ہو چکا تھا، میرا بیٹا دیکھنے والا ہو چکا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شیخ کی بارگاہ میں حدیث پڑھنے بیٹھے تھے، کلاس لگی ہوئی ہے، شیخ پڑھا رہے ہیں اور طلباء ذیشان پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے استاد صاحب نے ایک حدیث کی سند بیان کی، ایک حدیث کی کیا بیان کی؟ سند کا معنی یہ ہے مثلا حضرت ابو ہریرہ کہیں میں نے حضرت انس سے سنی، بالفرض حضرت انس کہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی، حضرت عبداللہ کہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں میں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے سنا، عبد الرحمن بن عوف کہیں میں نے سیدنا عثمان بن عفان سے سنا، سیدنا عثمان بن عفان کہیں میں نے شہنشاہ صداقت ابو بکر صدیق سے سنا، اور ابو بکر صدیق کہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے سنا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند، اس کو کہتے ہیں حدیث کی۔ اب امام بخاری کا استاد ایک حدیث پڑھانے کے لیے حدیث کی سند کو پڑھ رہے تھے، حدیث کی سند کو پڑھ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ استاد صاحب اس کی سند اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھی ہے۔ اس وقت کے استاد بھی انصاف والے ہوتے تھے، غور سے سننا اس بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ استاد صاحب اس کی سند یوں نہیں ہے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو استاد صاحب نے کہا اے لڑکے پھر سند کس طرح ہے؟ ابھی آ رہی ہے نا، پھر آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت عمر کتنی تھی، آپ کو سمجھ آئے گی لڑکے کا جملہ کیوں بولا۔ استاد نے کہا اے لڑکے اس کی پھر سند کیا ہے؟ امام بخاری کیونکہ ادب و احترام کا ملکہ رکھتے تھے، آپ نے عرض کی حضور آپ کے پاس اس کی سند کہیں لکھی ہوئی ہے؟ جو آپ زبانی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے پاس کہیں سند لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہا؟ انہوں نے کہا میرے گھر۔ فرمایا جائیے پہلے گھر چیک کر کے آئیے کہ جس طرح آپ نے سند پڑھی ہے یہ ٹھیک ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیں، میں جو پڑھوں آپ اپنی اصل میں دیکھیں، جہاں سے آپ تیاری کر کے آئے ہیں اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح آپ نے پڑھا۔ مفہوم یہ ہے وہ گھر میں گئے جہاں سے تیاری کر کے آئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے عمدۃ القاری اور نعمت الباری سے تیاری کی۔ اب جب انہوں نے اصل کو دیکھا تو جس طرح وہ پڑھ رہے تھے وہاں اس طرح سند نہیں تھی، وہاں اس طرح سند موجود۔ جب واپس آتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں اے لڑکے میری اصل میں یہ سند نہیں لکھی ہوئی، آپ بیان کریں گے کہ سند کس طرح ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
فوراً وہ پوری سند حدیث پڑھ کے استاد صاحب کو سنا دی. فرمایا جی سند یوں ہے, سند. امام بخاری سے کسی نے پوچھا قبلہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب استاد کو روک دیا تھا؟ فرمایا بس میں اس وقت 10 سال کا بچہ ہی تھا. بس میں اس وقت 10 سال کا بچہ ہی تھا. غور کریں ان لوگوں کا علم شریعت سیکھنے کا جذبہ اسی سے اندازہ لگائیں کہ 10 سال سے پہلے اتنا تو وہ حاصل کر چکے ہیں کہ اپنے استاد کو ٹوک دیا کہ اس کی سند یوں نہیں ہے, اس کی سند یوں نہیں. اور استاد کو فقط وہی روک سکتا ہے جو تحقیق کے درجے میں اس بات کو جانتا ہو, ورنہ استاد کے سامنے اور کلاس میں گفتگو کرنا کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں یہ غلط, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جب تک تحقیق کامل نہیں ہوگی کوئی بھی اپنے استاد کے سامنے اس طرح کی بات خصوصاً کلاس میں نہیں کہہ سکتا. جبکہ سارے محدثین بیٹھے ہوں, بڑی بڑی عمر کے محدثین بھی موجود تھے. امام بخاری کا حدیث میں آپ کا زہد و تقوی اور آپ کا حدیث کے اندر ملکہ, اس بات سے دیکھیں کہ 10 سال کی عمر میں جن سے پڑھنے گئے انہی کو فرما دیا کہ یوں نہیں بلکہ یوں پڑھنی ہوگی. پھر جب پڑھ کے سنائی نا شیخ نے, جو شیخ الحدیث بیٹھا تھا, اصل میں حدیث پڑھانے والے کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے, جو حدیث پڑھائے نا اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. اب جو ان کے شیخ الحدیث بیٹھے تھے نا, جو درس دے رہے تھے حدیث کا, انہوں نے کہا بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ نے بالکل, ہمارے پاس غلطی ہے لیکن آپ جو سند پڑھ رہے ہیں حقیقت میں یہی ہے. اب غور کریں, اس سے جہاں شاگردوں کو ایک بات ملتی ہے وہیں اساتذہ کو بھی یہاں سے سبق مل رہا ہے. اگر کسی استاد سے غلطی ہو جائے, شاگرد کو سبق یہ ملا کہ ادب و احترام کی دنیا میں دین میں امانت داری کا ثبوت دینے کی غرض سے اپنے شیخ کو بتا دیا جائے. اس غرض سے نہ ہو کہ باقی شیوخ جو بیٹھے ہیں اس وقت جو بیٹھے تھے, باقی جو طلباء بیٹھے ہیں, چلو ان میں استاد کی عزت خراب کروں, یہ نیت ہوئی تو علم کبھی حاصل نہیں ہوگا. علم کبھی, پوچھو نا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کی وجہ سے ہم حنفی المسلک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقہ کی دنیا میں, یعنی حلال و حرام کی دنیا میں جو شریعت میں ہے نا, پوری کائنات کے فقہا مجتہدین ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. ابو حنیفہ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ گھر کے گویا سربراہ ہیں, عیالدار یہی ہیں, باقی تو سب ان کے بال بچے ہیں. یہ خود اس مجتہد کے جملے ہیں جو خود مجتہد, مطلق مجتہد فی شرع ہیں, جن کی شریعت میں باقاعدہ طور پہ فقہ, جتنے بھی شافعی المسلک لوگ ہیں امام شافعی کی ہی تو اقتدا کرتے ہیں, ان کے یہ کلمات, ان کے یہ جملے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد کا ادب و احترام سکھایا آنے والوں کو. امام اعظم ابو حنیفہ کا جس جگہ گھر تھا اس گھر سے آگے مثلا یوں آپ شمار کر لیں, جس طرح ہم بیٹھے ہیں شمالاً مشرق اور مغرب میں ہم بیٹھے ہیں. مشرق میں امام صاحب کا جس بازار میں گھر تھا اس سے مغرب کی طرف آ جائیے, اگلا بازار, بازار بمانا گلی ہے, بازار بمانا, پھر اس کے آگے آبادی, مکانات بنے ہوئے ہیں, مزید آگے دوسرا بازار, اس کے آگے پھر مکانات, تیسرا بازار, پھر مکانات, چوتھا بازار, پھر مکانات, حتیٰ کہ یوں 7 بازار اور گلیاں تھیں. امام صاحب کے گھر اور آپ کے شیخ کے گھر کے درمیان کتنے بازار تھے؟ تو گھر, یہ تو 7 بازار ہیں, جو مکانات ہوں گے ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی. اپنی آبادی میں اس کا اندازہ لگا لیں. ادھر سے 7 گلیاں آگے چلے جائیں تو کتنے مکان بیچ میں آئیں گے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی بھی اپنے مکان میں بیٹھ کے اپنے شیخ کے مکان کی طرف پاؤں کبھی نہیں پھیلایا. اساتذہ کا ادب و احترام سیکھنا تو ان لوگوں سے سیکھا.
پھر اللہ کریم نے علم بھی تو دیا نا، مالک نے نوازا بھی تو ہے نا، کہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں بسا اوقات خوش طبی کے لیے، مسکرانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے امام صاحب مسئلہ بتاتے ہیں، سرور دو جہاں خواب میں تشریف لے آتے اپنے غلام کو خوش کرنے کی غرض۔ آپ نے مسئلہ لکھا نا، غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل کو چھوڑ کر، میں اس کی تفہیم عرض کر رہا ہوں، غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل کو، باقی جتنی نمازیں بھی ہیں، جو نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو، جب دوسری رکعت پہ قاعدہ اولیٰ پہ بیٹھیں گے تو التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ کہاں تک پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی بندہ عبدہ و رسولہ سے آگے جان بوجھ کے جائے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز اس کو، اور اگر بھولے سے آگے چلا گیا تو اب صورتحال سجدہ سہو کے ساتھ درست ہوگی۔ امام صاحب نے یہی فتویٰ لکھوا دیا جو مجتہدین لکھنے پہ مامور تھے، خصوصاً سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جیسے ہی فتویٰ یہ لکھوایا تو جب سوتے ہیں تو سرور دو جہاں علیہ السلام خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا جو میری ذات پہ درود پڑھے، کیونکہ آگے درود ہی ہے نا، عبد و رسولوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جو میری ذات پہ درود پڑھے، آپ نے اس پہ سجدہ سہو لازم کر دیا۔ مسکراتے ہوئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، درود کی وجہ سے نہیں سجدہ سہو لازم کیا، بلکہ فرض میں تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے سجدہ سہو لازم کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، بیٹا علم مبارک ہو۔ اساتذہ کا ادب کرتے تھے تو سرکار بھی اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے، سرور دو جہاں علیہ السلام بھی اپنے ان غلاموں پہ اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ البتہ تقوی و طہارت بھی سمندر ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو مسائل ہیں، عمل کی دنیا میں لوگ بہت پیچھے چلے گئے، عمل کی دنیا میں لوگ بہت، دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے تھے، شاید بارش ہو چکی تھی، شاید، تو آپ کے پاؤں مبارک پر کچھ کیچڑ لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ یہ ایک فطرتی مسئلہ ہے، ہر انسان کی فطرت میں تقریباً شامل ہے۔ جب چلتے ہو کیچڑ لگ جانا تو بندہ اپنی جوتے کو یوں زمین پہ مارتا ہے تاکہ کیچڑ کیا ہو جائے، اس کو جھاڑنے کی غرض سے۔ تو امام صاحب نے بھی اپنا پاؤں مبارک نا یوں مارا تو سامنے ایک مجوسی کا گھر تھا، اس کی باہر والی دیوار پہ کیچڑ کے کچھ چھینٹے پڑ گئے، امام صاحب وہیں روک گئے۔ تقوی و طہارت کے سمندر تھے، ٹھہر گئے۔ فرمایا اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں، کیونکہ دیوار کچی تھی، اس کے ساتھ کچھ مٹی بھی لامحالہ گرے گی، قیامت کے دن اس کافر کا سوال ہوگا، یا اللہ تیرے اس بندے نے میری دیوار کی مٹی کو گرایا تھا، اس سے ذرا جواب لے کے تو دے۔ میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں اس کی دیوار سے کیچڑ کو نہیں جھاڑتا تو دیوار کیونکہ میری وجہ سے خراب ہوئی ہے، قیامت کے دن پھر سوال کر دے گا، مالک ابو حنیفہ سے پوچھ اس نے میری دیوار کو گندا کیوں کیا تھا۔ اور لوگوں کی عزت کو گندا کرنے والوں غور کرو، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اگر میں نے، حالانکہ کافر ہے، ہم تو کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے سوچتے تک بھی نہیں ہیں، جو معاشرے میں حالت ہے آپ کے سامنے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے درمیانی راستہ اختیار فرمایا، آپ نے اس کے دروازے پہ دستک دی، اس کے دروازے پہ پوچھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے، جانتا تو تھا مسلمانوں کے وقت کے امام ہیں، کہنے لگے حضور آپ تشریف لائے، آپ کوئی پیغام بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ کافر ضرور تھا لیکن بزرگوں کا ادب و احترام ضرور کرتا تھا۔ اب اس ادب کی وجہ سے دیکھنا مالک نے کتنی بڑی دولت سے مالا مال فرما دیا، اگرچہ کافر ہے لیکن بزرگوں کا ادب دیکھو،
کیا کہہ رہا ہے؟ کسی قاصد کو بھیج دینا تھا، میں خود آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، جو بھی کام تھا میں آپ کو وہیں مل لیتا، آپ نے تکلیف کی، آپ مسلمانوں کے امام ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میں آ رہا تھا، یوں میرے جوتے پر کیچڑ لگ گیا، میں نے اس کو جھاڑا تو وہ آپ کی دیوار پہ وہ دیکھ سامنے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے نزدیک نہیں ہے نا، شریعت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو جھاڑتا تھا، صاف کرتا تھا، تو تیری دیوار ہے کچی، اس سے مٹی بھی ساتھ، قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑتا، اور اگر میں صاف نہ کرتا تو تیری دیوار میری وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کا جواب دینا پڑتا، اسلام میں یہ درست نہیں ہے۔ تو میں تجھ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں اس دیوار کو صاف کرنا چاہتا ہوں، جو مٹی ساتھ گرے تو مجھے معاف کر دے۔ اب اس نے کیونکہ امام صاحب کا ادب کیا، مالک کریم نے ایک بزرگ، ایک ولی کامل کے ادب کی برکت سے اس مجوسی کے دل میں ڈال دیا، کیوں نہ ہو کہ کہہ ڈال کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے جو کسی کی دیوار کو گندا اگر ہو جائے، کیا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو برداشت نہیں کرتا، تو کیوں نہ ہو اے وقت کے امام میرے دل کی کفر کی گندگی کو ہی آپ دور فرما دیں۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جو دین اتنا اچھا ہے، جو کسی کافر کی دیوار کو اگر گندی ہو جائے تو برداشت نہیں کرتا، جان بوجھ کے گندا نہیں کیا، اگر گندی ہو جائے تو امام صاحب مہربانی فرمائے میرے دل کی گندگی کو دور فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ پر وہ مجوسی اسلام لے آتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ جو کچھ بھی ہے میں نے معاف کیا، میں خود اس کو صاف کر لوں گا، میں خود اس کو۔ ہمارے اسلاف باعمل تھے، کاش کہ اس وقت خصوصاً علماء اور پیر ائمہ، کاش کہ ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا عمل آ جائے، تو آج بھی معاشرہ میں وہ شریعت کی خوشبو لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ درست ہو جائیں تو بہت سارے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری نے کیا فرمایا، کیا عرض کی کہ اس وقت جو شیخ پوچھ رہے تھے، میری عمر کتنی تھی، لیکن استاد کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھا، عرض کی حضور آپ کے پاس جو نسخہ ہے آپ اس میں چیک کریں، آپ اس میں ڈائریکٹ سند کو پڑھا نہیں جب تک شیخ نے اجازت نہیں دی، یہ ادب و احترام تھا۔ شیخ نے چیک کیا، دیکھا کہ معاملہ تو واقعی ایسا ہی ہے، اب شیخ نے کہا چلو بیٹا آپ خود پڑھو۔ جب استاد نے اجازت دی تو پھر امام بخاری نے پڑھا، اور استاد نے کہا بیٹا سند اسی طرح ہے جس طرح تو پڑھ رہا۔ یہ امام بخاری کی قوت حافظہ اور آپ کے تقوی و طہارت اور حدیث سے آپ کے لگاؤ کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنے پڑھانے والوں کو ٹوک کے ایک حدیث کی غلطی جو ان سے پتہ نہیں کب سے وہ اس طرح سند پڑھا رہے تھے، میں جو ایک مسئلہ پڑھا رہا ہوں وہ غلط ہے، جب تک مجھے کوئی بتائے گا نہیں میں تو غلط ہی پڑھاتا جاؤں گا، نہ جانے وہ شیخ کب سے غلط پڑھا رہے تھے۔ تو امام بخاری کی برکت سے آپ کے شیخ کی اس غلطی کو اللہ کریم نے دور فرما دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے صحیح معنوں میں مالک کریم مجھے آپ سب کو درس بخاری میں آنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور خصوصاً مالک ہم سب کو اس کورس میں استقامت عطا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔